بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہو تو کیا ہم اس دل کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیں گے؟ ہم سب نے رمضان کے لیے گھر صاف کر لیے، لیکن کیا ہم نے اپنا دل بھی صاف کیا ہے؟ رمضان سے پہلے دل کی صفائی کیسے کریں؟ ذرا رک کر سوچیں، جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ پردے اترتے ہیں، قالین جھاڑے جاتے ہیں، کچن دھلتا ہے، فریج صاف ہوتا ہے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ تیاری مکمل ہے۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہے جسے ہم ہر سال نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ جگہ ہے دل۔ ہم وہ دل لیے رمضان میں داخل ہو جاتے ہیں جس میں پچھلے سال کی شکایتیں، پرانی لڑائیاں، کسی کی بات کا زخم، کسی کی کامیابی کا جلن، اور پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اس رمضان وہ مزہ کیوں نہیں آیا۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ شاید مسئلہ رمضان میں نہیں، دل میں ہے؟ دل کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ وہ دل ہے۔ سوچیں، ہم زبان کا روزہ رکھتے ہیں مگر دل کا نہیں، ہم آنکھ کا روزہ رکھتے ہیں مگر نیت کا نہیں۔ دل اگر صاف نہ ہو تو قرآن صرف آواز رہ جاتا ہے، دعا صرف الفاظ رہ جاتی ہے۔ دل گندا کیسے ہوتا ہے؟ دل کسی ایک بڑے گناہ سے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے خراب ہوتا ہے۔ اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، اسے تو سب مل جاتا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم کہتے کچھ نہیں لیکن دل میں جمع کرتے جاتے ہیں، اور یاد رکھیے، دل اسٹور روم نہیں ہے، یہاں کچرا جمع ہو تو بدبو آئے گی ہی آئے گی۔ دل کے سب سے خطرناک جراثیم، نمبر 1، حسد، خاموش قاتل۔ حسد وہ گناہ ہے جو عبادت کو بھی کھا جاتا ہے۔ آپ روزہ رکھیں، قرآن پڑھیں، لیکن دل میں جلیں تو روح کمزور رہتی ہے۔ حسد کا علاج، خاموش دعا، سچی دعا، دل سے دعا، یا اللہ اسے بھی دے، اور اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے بھی عطا فرما۔ نمبر 2، کینہ، پرانی فائل۔ کینہ وہ یاد ہے جسے ہم بار بار کھولتے ہیں۔ یاد ہے اس نے کیا کہا تھا، یاد ہے اس دن اس نے کیا کیا تھا۔ رمضان آنے والا ہے لیکن ہم پرانی فائلیں بند ہی نہیں کرتے، اور یاد رکھیے، کینہ رکھنے والا دل اللہ کی رحمت کا وزن برداشت نہیں کر پاتا۔ نمبر 3، انا، سب سے خطرناک بیماری۔ انا کہتی ہے میں کیوں جھکوں، میں کیوں معافی مانگوں، حالانکہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ دل صاف کرنے کے عملی مرحلے۔ مرحلہ نمبر 1، اللہ کے سامنے سچ بولیں۔ سجدے میں جا کر کہیں، یا اللہ میرا دل صاف نہیں ہے، میں عبادت کرنا چاہتی ہوں مگر دل بوجھل ہے، تو ہی اسے ہلکا کر۔ یہ جملہ دل کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ مرحلہ نمبر 2، معاف کریں اللہ کی خاطر۔ معاف کرنا سامنے والے کے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ مت سوچیں وہ معافی کے قابل ہے یا نہیں، یہ سوچیں میں اللہ کی معافی کے قابل بننا چاہتی ہوں۔ مرحلہ نمبر 3، استغفار، دل کی دھلائی۔ استغفار صرف گناہ مٹاتا نہیں، یہ دل کی تہیں بھی صاف کرتا ہے۔ روز کہیں استغفر اللہ، جو کہا، جو سوچا، جو دل میں رکھا، سب پر۔ مرحلہ نمبر 4، جس نے دکھ دیا اس کے لیے دعا۔ یہ سب سے مشکل ہے لیکن یہی سب سے طاقتور ہے۔ بس اتنا کہیں، یا اللہ
اسے ہدایت دے، سکون دے، دل خود ہلکا ہو جائے گا۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو رمضان کیسا ہوتا ہے؟ آنسو خود بخود آتے ہیں، دعا میں الفاظ نہیں ڈھونڈنے پڑتے، سجدہ بوجھ نہیں لگتا، قرآن دل سے بات کرتا ہے۔ پھر رمضان کیلنڈر کا مہینہ نہیں، زندگی بدلنے والا موقع بن جاتا ہے۔ اختتام، آخری پیغام اس رمضان، صرف یہ دعا نہ کریں یا اللہ رمضان نصیب فرما، یہ بھی کریں یا اللہ صاف دل کے ساتھ رمضان نصیب فرما، کیونکہ صاف دل کے بغیر رمضان صرف رسم رہ جاتا ہے۔ دل کی صفائی اور رمضان کی تیاری کی دعا۔ یا اللہ، ہم تیرے در پر خالی ہاتھ آئے ہیں، ہمارے پاس دکھ ہے، شکوے ہیں، کمزوریاں ہیں، لیکن یقین ہے کہ تو خالی ہاتھ لوٹانے والا نہیں ہے۔ یا اللہ، رمضان آنے والا ہے اور ہم وہی دل لے کر کھڑے ہیں جو تھکا ہوا ہے، جو بوجھل ہے، جو زخموں سے بھرا ہوا ہے۔ یا اللہ، ہم نے گھروں کی صفائی تو کر لی لیکن دل کی صفائی بھول گئے۔ آج ہم خود مانتے ہیں ہمارے دل صاف نہیں ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے حسد نکال دے، کینہ نکال دے، نفرت نکال دے، غرور نکال دے۔ یا اللہ، جو دکھ ہمیں لوگوں سے ملا، ہم وہ دکھ تیرے حوالے کرتے ہیں۔ جو باتیں دل میں دفن ہیں، جو آنسو ہم نے کسی کو نہیں دکھائے، وہ سب تیرے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں معاف کرنا سکھا دے، ایسی معافی جو صرف زبان تک نہ ہو بلکہ دل تک اتر جائے۔ یا اللہ، جنہوں نے ہمیں توڑا، ہم انہیں تیرے سپرد کرتے ہیں۔ ہم بدلہ نہیں چاہتے، ہم سکون چاہتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اتنا صاف کر دے کہ جب ہم قرآن کھولیں تو قرآن ہم سے باتیں کرے، جب ہم دعا کریں تو آنسو خود بہہ جائیں۔ یا اللہ، اس آنے والے رمضان کو ہمارے لیے رسم نہ بنانا، عادت نہ بنانا، بلکہ ہدایت کا ذریعہ بنا دینا۔ یا اللہ، اگر ہمارے نصیب میں یہ آخری رمضان ہو تو ہمیں ایسا رمضان دے جو ہماری زندگی بدل دے۔ یا اللہ، ہمیں صاف دل کے ساتھ، صاف نیت کے ساتھ تیری عبادت نصیب فرما۔ یا اللہ، جو سن رہا ہے، جو خاموشی سے یہ دعا سن رہا ہے، اس کے دل کا بوجھ بھی ہلکا کر دے، اس کے آنسو بھی قبول فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو صاف دل، سچا ایمان اور قبولیت والا رمضان عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔